ذکر غم حسین صلوات پر محمد وآل محمد بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر عصا خبر نبی پہ فاتح آخری پڑا ہم سائیوں کے گھر گئی رخصت کو اور کہا لو صاحب و بیل کرو اب لو صاحب و بیل کرو اب کچھ ایزا تھی تم سبھوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے گی کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین ہم سایہ کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگہباں اب ساتھ ان کا اور تمہارے ہیں ہم کہاں بن ماں کی ہوتی ہے میری بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیاری بے بچپن پہ اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہوں تم پر حسن حسین کو میں تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ جا رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاہے بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو سن لو وصیت میری اس وقت یا امام فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام دو بیٹیاں دو بیٹے بس اور خدا میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پالے ہیں حق کے حوالے تم یہ تمہارے حوالے سب ہاشمی قسم میری عصمت کی کھاتے ہیں مجھ کو عرب کی رسم سے اندیشے آتے ہیں عورت کا مردہ تختے پر رکھ کر اٹھاتے ہیں آثار اس میں مردے کے سب پائے جاتے ہیں دیتی ہوں میں قسم تمہیں روح رسول کی والی نہ یوں اٹھائی میت بطول ہے آرزو کے قبر میں مجھ کو حسن لٹائے شبیر میرے مردے کا منہ قبلہ کو پھرائے پھر خود کہا نہیں بچہ ڈر نہ جائے ناگاہ کھیلتے ہوئے
नागा खेलते हुए दोनों यतीम छाती लगा के बोली के लो हम तो मरते हैं तुमसे सुलूक देखिए क्या लोग तुमसे सुलूक देखिए क्या लोग लेकर बलाए बेटी की ज़हरा ने ये कहा रोती तो हूँ ज़्यादा ना ज़ैनब मुझे रुला कुछ भाइयों के सौंपने का समझी मो दुआ तो उनकी रोने वाली है ज़हरा तेरे तो उनकी रोने वाली है ज़हरा तेरे क्या बस मेरा जो मर्जी है परवरदिगार है ज़ैनब तमाम कुनबे की तू ज़ैनब तमाम कुनबे की तू सोगवार ये कहती थी कि गश ने दिया मौत का पयाम हुजरे से निकले रोते हुए अक़रबा तमाम तरतीब नाश के लिए बाहर गए इमाम ज़हरा ने या मुसल्ले पे अपना किया ज़हरा ने या मुसल्ले पे अपना किया लिखा है बस नमाज इशा की अदा हुई और गुल उठा के बिनते नबी की और गुल उठा के बिनते नबी की क़ज़ा माथा हसन ने मुर्दे के माथे पे रख दिया रो रो के अम्मा अम्मा का और गश हुआ तलवों से अपने माथे को शब्बीर ने मला पाँव में दम ना पाया तो ये कान में पाँव में दम ना पाया तो ये कान में मैं आपका गुलाम हूँ और नूरैन हूँ आवाज दो हुसैन अम्मा हुसैन आवाज दो हुसैन अम्मा हुसैन मोमिनीन ये मजालिस का सिलसिला इसी तरह यहाँ माशाल्लाह 8 रबीउल अव्वल तक चलता रहेगा जिससे मौलाना इमाम हैदर ज़ैदी साहब खिताब फरमाएंगे और आज जो मजलिस के बाद हज़रत मासूम कुम का ताबूत बरामद होगा ख़वातीन के सेक्शन में और बुध को इंशाअल्लाह यहाँ हज़रत इमाम हसन अस्करी के सिलसिले में मजलिस होगी उनकी शहादत की और उसके बाद भी ताबूत बरामद होगा। आपसे गुजारिश है कि ये सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के ये नाम है इसमें अपने मोमिनीन मरहूमीन को भी शामिल कर लें। कमाल आगा वल्द आगा मोहम्मद अली सैयद इशरत हसनैन जाफ़री वल्द सैयद फ़िदा हसनैन जाफ़री अली हसन वल्द लईक हसन और आपसे इल्तमास है कि 5 दफ़ा आया शिफा पढ़ के एहसान फ़ातिमा बिनते मिर्ज़ा रिज़वान हुसैन और अकील कज़लबाश और अनवर ज़ैदी की मुकम्मल और कुल्ली और आजली सेहत के लिए पढ़ और आलिम रज़ा और उनके भाई जो है जावेद रज़ा और इसमें अपने तमाम जो और ये रियाज फ़ातिमा रिज़वी को नियाज़ फ़ातिमा रिज़वी को भी जी नियाज़ फ़ातिमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआऊ व यक्शिफुस्सू अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआऊ व यक्शिफुस्सू अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआऊ
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات پڑھ دیں محمد والہ۔ عظمت آل محمد میں باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والہ۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تاجیل میں بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد والہ۔ ایام اعضاء کا آخری عشرہ ہے اور خدا سے ان بچے ہوئے دن میں یہی دعا ہے کہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ اس عزاداری کے صدقے میں ہماری مغفرت نہ کر دے، اور اگر زندہ رکھنا ہے تو اس جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی اور اپنی کمزور خدمت اس بارگاہ حسینی میں جو پیش کی ہے، اس کے عوض میں اگر ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھنا چاہتا ہے تو عزت و شرف کے ساتھ زندہ رکھ، اور اگر موت دینا چاہتا ہے تو تیری فیصلے میں، تیری قضاوت میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس عزاداری کے صدقے میں اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو آخرت میں ہمارے لیے اس عمل کو شفاعت کا سبب قرار دے۔ مولا کی رضا کے لیے اور اپنی تمام تر امیدوں کو پورا ہونے کے لیے مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والہ۔ میرا جو ٹاپک تھا، جو وعدہ تھا آج سے پورا کرنا تھا، لیکن چونکہ طبیعت میری تھوڑی خود بھی ناساز تھی تو میں اس طرح سے تیار نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ میں کل سے جو ہماری مجالس ہوں گی، اگر کوشش کریں کہ آپ اس میں شرکت کریں۔ خداوند عالم نے اس عبادت میں اور دین میں جس دو لفظ کا کثرت سے استعمال کیا ہے، ایک لفظ ہے حمد اور ایک لفظ ہے تسبیح۔ قرآن مجید میں آیتیں اگر آپ دیکھیں تو یہ حمد ایک ایسی چیز ہے کہ خدا نے خود بھی اپنی حمد کی ہے، اور رسول سے بھی کہا ہے کہ حمد کرو، قل الحمد للہ، اے رسول الحمدللہ کہو۔ کہیں پر کہتا ہے کہ الحمدللہ کہو، کہیں پر کہتا ہے سبح بحمد ربک، تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی۔ کہیں پہ کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اے رسول اپنے رب کے اسم کی تسبیح کرو۔ کیا کہنا چاہتا ہے خدا؟
یہ ایک ٹاپک ہے جو کل سے میں آپ کے سامنے اسے بیان کروں گا، اور آج رسالت کے عنوان سے جو چیز ہمارے ذہن میں ہے وہ آپ تک پہنچا دوں، اور کل سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات تشریف لائیں گے، چونکہ زندگی کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ہماری نہ آپ کی، اور یہ ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ آپ خود محسوس کریں کہ آپ کا آنا انشاءاللہ جو زحمت اٹھا کے آئیں گے، ظاہر سی بات ہے، تو وہ خالی نہیں ہوگا۔ آج کی بحث یہ ہے کہ خداوند عالم نے جتنی نازبرداری ہمارے آخری رسول کی ہے اس قرآن کے حوالے سے، لیکن کبھی کبھی خدا نے اس رسول کو بھی ایک حکم دیا ہے۔ توجہ کریں، میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ قرآن کا اگر آپ غور سے مطالعہ کریں اور دیکھیں تو اس نے ہمارے آخری نبی سے پہلے جتنے نبی کو حکم دیا ہے یا گفتگو کی ہے، اس میں لگتا ہے کہ خدا کسی بندے سے بات کر رہا ہے، اس کے لہجے میں خدائی ٹپک رہی ہے، وہ حکم دیتا ہے، وہ آرڈر کرتا ہے، موسیٰ یہ کرو، عیسیٰ یہ کرو، یوسف ایسا کرو، یونس یہ کہو، یعقوب یہ کرو، سلیمان یہاں جاؤ۔ یہ جو لہجہ ہے نا، لگتا ہے کوئی خدا ہے جو کسی بندے کو حکم دے رہا ہے، لیکن جب رسول سے گفتگو کرتا ہے تو لگتا ہے کوئی حبیب کسی محبوب سے بات کر رہا ہے۔ کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی نبی کہتا ہے، کبھی رسول کہتا ہے۔ دوسرا جو فرق آپ دیکھیں گے ہمارے آخری رسول کی گفتگو میں جب اللہ کر رہا ہے اور بقیہ نبیوں کی گفتگو میں، کہیں کسی نبی کو، میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں، شاید یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کبھی کسی نبی کی کسی زحمت پر اس نے کچھ روکا ٹوکا نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جناب آدم کو اتنے دن ہوا سے دور رکھا، اتنا روئے آدم، قرآن مجید میں ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ آدم نہ رو، تمہارا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب نوح نے 300 سال خدمت کی، پتھر مارتے تھے لوگ، جبریل سے کہتے تھے جاؤ ان کو زخم کو ٹھیک کر دو، پھر کھڑے کر دیتے تھے۔ نوح نے کہا ہے پروردگار اور اضافہ کر دے عمر میں اور مہلت میں تاکہ میں انہیں تبلیغ کر سکوں۔ 900 سال تک نوح پتھر کھاتے رہے، لیکن کبھی اللہ نے نہیں کہا کہ تم بہت پتھر کھا چکے ہو۔ جناب موسیٰ کو نہ جانے وادیوں سے نکالا، سرد وادیوں میں چھوڑا، کہا آگ چاہیے پروردگار کا، سامنے ہے جا کر لے آؤ، لیکن موسیٰ کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، اللہ نے کوئی یہ نہ کہا کہ نہیں تمہیں بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ جناب یوسف کو زندان میں رکھا، اور جب جناب یوسف کے قید کی مدت کو بڑھائی تو کہا کہ تم اپنے رب کے ذکر سے ایک لمحے کے لیے ہٹ گئے تھے، لہٰذا ہم تمہاری اس قید مشقت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہاں، قرآن مجید میں یہ جملہ ہے، ہم تمہیں آگے بڑھاتے ہیں، تم نے ہمارے علاوہ کسی اور سے مدد کا مطالبہ کیوں کیا؟ تم نبی تھے۔ لیکن ہم نے جب رسول سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا تو وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے، نہ جانے کیا راز اور نیاز ہے، نہ جانے اس کی کیا مرضی ہے، نہ جانے وہ اپنے آخری رسول کو کس بلندیوں پر لے جانا چاہتا تھا کہ رسول اس کی نماز پڑھ رہے ہیں، پاؤں میں ورم دیکھ کے کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے نبی نماز کو کم کر دو، تمہارے پاؤں کے ورم دیکھے نہیں جاتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ برف باہر گر رہی ہے، شاید اندر نہیں گر رہی، کیوں جعفر بھائی؟ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ موسیٰ کو جب طور پہ بلاتا ہے، طور عرش نہیں ہے، طور عرش نہیں ہے، ایک دنیا کا ایک منظر ہے، بلاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اخلعنا علیک انہ وادی مقدس، اپنی جوتیاں اتار کے آؤ، یہ وادی مقدس ہے۔ اور جب اپنے حبیب کو بلاتا ہے اور عرش کے اس منزل پر لے جاتا ہے، لکھا ہوا جیسے رسول نے اپنی جوتیوں کو دیکھا اور چاہا کہ اتاریں، اللہ کہتا ہے جوتیاں نہ اتارو، آج اللہ چاہتا ہے تمہارے جوتیوں کی گرد سے اللہ عرش کو منور کر دے۔
सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। महसूस करें, अगर ये गुफ्तगू आप महसूस कर लेंगे। जनाब मूसा ने, आप देखें यहाँ पर अल्लाह ने किसी को टाइटल नहीं दिया, अल्लाह ने किसी नबी को, आखिरी नबी से पहले टाइटल नहीं दिया है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मंजूर क्या है हमारा, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ने जब बात की है, जैसे रसूल के लिए बात की, क्या कहा, क़ालल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, रसूल न घबराओ अगर काफिर कहते हैं तुम अल्लाह के रसूल नहीं हो। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, यहाँ पे क्या बात खत्म नहीं हो रही थी? कह दो अल्लाह काफी है तुम्हारे और हमारे दरमियान में। अल्लाह काफी है, लेकिन आगे टाइटल दे रहा है, कौन शहादत देने के लिए काफी है? अल्लाह काफी है। कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, और हमारे साथ वो भी काफी है जिसके पास इल्म किताब है। बड़ी अजीम बात कह रहा हूं आपके सामने, इससे महसूस कीजिएगा, ये आपको काम आएगी और बहुत ही आसानी से मैं चाहता हूं कि समझा ले जाऊं, बहुत गहराई तक आज नहीं जाऊंगा। कुल कफ़ा बिल्लाह है, मैं अल्लाह काफ़ी हूं तुम्हारे और अपने दरमियान में गवाही के लिए। अल्लाह काफ़ी था, उसने अपने अलावा इसे क्यों गवाह बनाया? यानी किसी को टाइटल दे रहा है, उसे गवाह बनाएंगे जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, यानी उसके इल्म का ऐलान खुद खुदा कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? फिर एक जगह फरमाता है नज़्ज़ल अलैकल किताब, ए रसूल हमने तुम पे कुरान नाजिल किया, फीहा आयातुन मुहकमात, इसमें कुछ मुहकम आयतें हैं, हुन्ना उम्मुल किताब जो सरनामा कलाम है, व उखरा आयातुन मुतशाबिहात, दूसरी कुछ मुश्किल आयतें हैं। अम्मल लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़, यहाँ पर इशारा कर रहा है खुदावंद आलम, जिनके दिल फिर गए हैं वो इस मुतशाबे आयतों की तावील अपनी मर्जी से करते हैं। दिल किसका फिरता है? जो अल्लाह की मर्जी में अपनी मर्जी शामिल करें। क्या कह गया आपसे? अपनी मर्जी शामिल कर देते हैं। कुल कह दो वमा यालुमु तावीलु इल्लल्लाह वरासिखूना फिल इल्म, इस कुरान की तावील को या अल्लाह करेगा या वो करेंगे जो इल्म में है। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान मजीद की आयतों पर ठहरा कीजिए और सोचने की सलाहियत इंशाअल्लाह आप में पैदा है, उसको इस तरह समझा कीजिए। अल्लाह पहले क्या कहता है? अम्मल लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़, यानी जिनके दिल फिर गए हैं, जिनका दिल बंद हो चुका है, वो इन मुतशाबे आयतों की तावील अपनी मर्जी से करते हैं। यानी अल्लाह को पसंद नहीं है कि कोई मुतशाबे आयतों की तावील अपनी मर्जी से करे। अल्लाह तावील करेगा, जब अल्लाह तेरी किताब है तो यहीं रुक जाता है। वो तावील करेंगे जो रासिखूना फिल इल्म है। क्यों करेंगे? इससे कि ये मशीयत के राज जानते हैं, ये मशीयत के मिजाज को जानते हैं। तावील किसे कहते हैं? तफसीर और तावील में फर्क होता है। एक तफसीर होती है, तफसीर कहते हैं, एक तर्जुमा होता है, एक तफसीर होती है, एक तावील होती है। तर्जुमा कहते हैं रजम से निकला है, पत्थर मारते जाए एक पड़ जाएगा, उसे कहते हैं तर्जुमा। तवज्जो फरमा रहे हैं। तफसीर क्या कहते हैं? जो हमारे जहन में बात आई हमने कह दिया, लेकिन लिखने वाला ये नहीं समझ रहा है कि जो मुतकल्लिम है, जो बयान करने वाला, उसका मंशा क्या है। नहीं, बहुत अजीम बात कह रहा हूं मैं आपसे। लिखने वाला, जो तफसीर करने वाला, कुरान मजीद की आयत की तफसीर कर रहा है, हम भी तफसीर करेंगे या कोई भी तफसीर कर रहा है, तो वो बात तो लिख रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि यहां पे कहने वाले का इरादा क्या है। इसीलिए खुदा ने लफ्ज तफसीर इस्तेमाल नहीं किया, तावील इस्तेमाल किया। वमा यालमु तावीलहु, तफसीर का लफ्ज नहीं, तावील का लफ्ज है। इस तावील को या अल्लाह करेगा या रासिखूना फिल इल्म करेंगे। तावील अरबी में किसे कहते हैं? जब मुतकल्लिम की बात को कोई बयान करे तो यह भी जाने कि इसका इरादा क्या है। मैं क्या कह गया? जो बात करने वाले के इरादे को जान कर कहे कि नहीं इनका इरादा ये था, उसे तावील कहते हैं। अल्लाह कहता है रासिखूना फिल इल्म वो है जो अल्लाह के इरादे को जानते हैं। कौन जानता है? कूफे के मिंबर से एक ही जात कहती है अना इरादतुल्लाह, हम अल्लाह के इरादा हैं। बरो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहीं कहता है इनके पास इल्म किताब है, कहीं कहता है ये रासिखूना फिल इल्म है। अपनी मर्जी से रसूल ने नहीं कहा कि मैं रासिखूना फिल इल्म हूं, अपनी मर्जी से नहीं कहा कि इल्म किताब है। अल्लाह ऐलान कर रहा है। लेकिन जब हम मूसा के वाक़े को देखते हैं, कि मूसा ही का वाक़या ले लीजिए कि ये सिर्फ सोच लिया था कि मैं पढ़ा लिखा हूं,
صرف سوچ لیا تھا کہ میں پڑھا لکھا ہوں. اللہ نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ تم سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا موجود ہے, یہ تمہارا گریٹ نہیں ہے کہ تم اس طرح علم کے بارے میں سوچو. اس نبی کی کتنی نازبرداری خداوند عالم کر رہا ہے. لیکن اگر اسی نبی سے کہیں لہجہ بدل دے, ایک ہی دو مقام قرآن میں ہے جہاں اس نے سخت لہجے سے بات کی ہے. پہلا مقام یہی آیت ہے, فاقم وجہک للدین حنیفا. جس رسول کو, یہ بار بار بات کو دہرانے کی ہے کہ جس رسول کے پاؤں کے ورم کو برداشت نہیں کرتا ہے, جس رسول کی ٹھنڈک کو برداشت نہیں کرتا ہے, وہ رسول پتھر کھائے, اس رسول پہ پتھر مارے جائیں, اس رسول پہ کوڑا پھینکا جائے, لیکن وہ دین کی تبلیغ کرے. توجہ فرما رہے ہیں. پھر دوسرے مقام پر کہتا ہے, یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچا دو جو تمہیں اللہ نے کہا ہے. اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کو انجام نہ دیا. حبیب اور محبوب کی بات کرنے والا لہجہ کیوں چینج کر رہا ہے؟ کیا رسول پہلی منزل پر اعلان کرتے رسول ڈر رہے تھے؟ وہ ان سے ڈرتے کہ جن کے خاندان والوں نے رسول کے خاندان والوں کے دسترخوان پہ روٹیاں توڑی ہیں. وہ ان خاندان والوں سے رسول ڈرے گا جن کے خاندان میں کبھی کوئی کرار پیدا نہیں ہوا ہے. وہ اس خاندان والے سے ڈریں گے کہ جس خاندان والوں کو نر و مادہ کا فرق محسوس نہیں ہوتا ہے, جو کبھی میدان میں کھڑے ہو کے تلوار نہیں چلاتے. نہیں, رسول رکا کیوں ہے بار بار؟ تاکہ اللہ کا پورا ارادہ سامنے آ جائے. اگر رسول پہلی منزل پر یا ایھا رسول بلغ کہہ دیتے اور رسول جا کے اعلان کر دیتے تو کہتے ٹھیک ہے. اب اگر رسول کوئی بات کہتے تو مسلمان کہتے چونکہ رسول کہ وہ داماد ہیں, بھائی ہیں, لذا رسول اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں. اسی لیے رسول خاموش رہتا کہ اللہ نتیجے تک پہنچا دے کہ جب علی کی ولایت اگر میں نہ پہنچاؤں تو میری رسالت باقی نہ رہے گی, تیرا اسلام کیسے باقی رہے گا؟ پرسوں کی شاید مجلس میں نے تھوڑا اشارہ, وما بلغت رسالت, میری رسالت کو تم نے نہیں پہنچایا. اس سے کہہ رہا ہے جس کے پاؤں کے ورم کا احساس کر کے کہتا ہے نمازیں نہ پڑھو. اس سے کہہ رہا ہے جسے اگر تھوڑی سی ٹھنڈک لگ جاتی ہے تو کہتا ہے طٰہٰ وما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, ہم نے قرآن تم پہ مشقت کے لیے نازل نہیں کیا ہے. اللہ, آج وہ محبت کہاں چلی گئی؟ وہ تو سردی تھی, یہ تو گرمی ہے. تھکا ہوا مجمع چلا آ رہا ہے, رسول بھی حج کر کے واپس آ رہے ہیں. کیا اب رسول کی تھکن کا احساس نہیں ہے جو چوراہے پر گرمی میں روک کے کہہ رہا ہے اسے پہنچا دو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اس کا مطلب علی کی ولایت کی اتنی اہمیت تھی. اچھا دیکھیں, دو وجہ ہے. خطاب جب کرتا ہے تو یہاں پر کہتا یا ایھا رسول بلغ, اے رسول پہنچا دو. اور جب بات کرتا ہے تو کبھی نبی کہتا ہے, کبھی رسول کہتا, کبھی محمد کہہ کے نہیں پکارا. حتیٰ کہ پرسنل میٹر میں اللہ نے ایک پرسنل میٹر کے لیے رسول کو بلایا. سبحان, کیا کہا؟ منزہ ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. یہاں پہ نبی نہیں کہتا ہے, عبد کہہ رہا ہے. بات کو بہت غور سے سنیے گا, یہاں پہ لفظ عبد لا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنے عبد کو معراج پہ لے گیا. یعنی رسول کی حیثیت سے نہیں لے گیا. معراج رسول کو نہیں ہو رہی ہے, معراج نبی کو نہیں ہو رہی ہے. اگر نبی اور رسول کو ہوتی تو موسیٰ اور عیسیٰ نے کیا نقصان کیا تھا؟ اب کہاں بیٹھے؟ معراج نبی کو نہیں ہے, نبی کی حیثیت سے معراج نہیں ہے, رسول کی حیثیت سے معراج نہیں ہے. اگر رسول کے عہدے کی بنا پہ معراج ہوتی تو اس سے پہلے بھی رسول آئے تھے. اگر نبی کے عہدے کی بنا پہ معراج ہوتی تو اس سے پہلے بھی نبی آئے تھے. معراج عبد کو ہے. ایسا عبد کے خود کہتا ہے اللہ تجھ کو میں نے تجھ سے پہچانا ہے, تیری ذات کو تجھ سے پہچانا ہے. تیرے پہچاننے میں ہم نے کسی کا وسیلہ نہیں بنایا ہے, کوئی تھا ہی نہیں کہ وسیلہ بناتے, تیرے بعد تو میں ہی تھا. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تجھ کو تجھ سے پہچانا ہے. اللہ اکبر. دعائے صبا آپ اٹھا کے پڑھو, اس میں کیا فرماتا؟ تجھ کو تجھ سے پہچانا. رفتو بذات ہی بذات, تیری ذات کو تیری ذات سے پہچانا ہے. یعنی اتنی معرفت ہے کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. پھر انہی کے امام فرماتے ہیں پروردگار تجھ سے روشن کوئی شے ہے کہ جسے دیکھ کے پہچانا جائے؟
یہ کسی بندے کے بس کے نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کے بس کے نہیں ہے کہ جملہ اس طرح سے کہتے. وہی کہے گا جس نے جلوہ خدا کو دیکھا ہے، وہی کہے گا جسے نور سے رسول کو بنایا گیا ہے. اب اسے کہتا عبد بلایا ہے، عبد کہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر رسالت کا کوئی کام نہیں ہے، پرسنل گفتگو ہے. جب پرسنل گفتگو ہے تو عبد کہہ کے بلایا. جبریل کو بھیج دیا. عبدالحسین بہبہانی کہتے کہ اللہ کا بھی نظام عجیب و غریب ہے. جبریل کو بھیجا، جب تک چہل پہل تھی تب تک تو جبریل جاتے رہے، اور جہاں پہ سناٹا ہوا جبریل کو روک دیا. اگر جبریل کو روکنا تھا تو رسول کے ساتھ بلایا کیوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر اسے جبریل کو کہیں روکنا تھا تو رسول کے ساتھ بلایا کیوں؟ پہلی منزل پہ روک دیتا. ویکینڈ کی مجلسیں پڑھنا کلیجہ چاہیے، چونکہ آپ بھی مجلسیں کر کے اتنی آتے ہیں کہ اوب جاتے ہیں، اور میں بھی تھکا ہوا آتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ فضائل سے ہمارا بھی دل معطر ہو، آپ کا بھی دل معطر ہو. لہذا میں بات بہت سخت نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ چلیں. بہت عظیم فیصلے ہیں یہاں پر، یہ بات آپ کو بہت زیادہ کام آئے گی. جبریل کو اگر لے آ کے کسی مقام پہ روکنا تھا تو بلایا کیوں؟ جب تک واہوائی ہو رہی تب تک جبریل ساتھ تھے. عیسیٰ سے ملاقات ہو رہی، حوروں کو دیکھ رہے ہیں، جنت کو دیکھ رہے ہیں، باغات کو دیکھ رہے ہیں، ملائکہ کو دیکھ رہے ہیں، تب تک تو جبریل ساتھ ہے. اور جب رسول تنہا ہوا تو جبریل کو روک دیا. روکنا تھا تو بلایا کیوں؟ جبریل کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر اعتبار تھا جبریل پر تو وہاں تک لے جاتا جہاں تک رسول کو لے گیا ہے. بھئی اللہ کو جبریل پر اتنا ہی اعتبار تھا کہ اپنا پیغمبر بناتا ہے، کہتا آیت لے کر جاؤ، راز دے رہا ہے کہ رسول تک لے جاؤ. ہے نا قابل اعتبار، روکا کیوں؟ عبدالحسین بہبہانی کہتے وہ تو خدا جانے کہ جبریل کو کیوں روکا. دو بات سمجھ میں آتی ہے. پہلی بات یہ سمجھ میں آتی کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جبریل محمد جیسا نہیں ہے. میں کہہ گیا آپ کے سامنے بات، جبریل محمد جیسا نہیں ہے. یہ مسلمان سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب معصوم جبریل محمد جیسا نہیں ہے تو خطاکار امتی محمد جیسا کیسا ہوگا؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ جبریل کو بتا رہا تھا تو محمد جیسا نہیں ہے، تیری اوقات یہیں تک ہے، یہیں رک جاؤ، محمد تم سے بلند ہے. دوسری بات کہہ رہے تھے چونکہ گفتگو کرنی تھی کسی لہجے میں. نہ آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں بات کو، چونکہ گفتگو کرنی تھی. گفتگو کرنی تھی کسی لہجے میں. اگر جبریل کو وہاں تک لے جاتا تو مسلمان کہتے جبریل کے لہجے میں بولا تھا، جبریل کے لہجے میں بولا تھا. جبریل کو روک کے بتایا، لہجے میں بولا اسی کے ہے جو علی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جیتے رہیے، اللہ آباد رکھے آپ کو. ہمارے جعفر بھائی کی صحت یابی کے لیے یہ رونق ہے، کچھ بھی کہہ لیں. نہیں تھے تو عجیب سا لگ رہا تھا، بھلے ہم یہاں نہیں تھے، لیکن ایک بار ان کی صحت کے لیے اور سلامتی کے لیے اور تمام کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والا. عبد کہہ کے بلایا ہے. بہت ہی عظیم بات آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ تو مولا کے شاعر ہیں، آپ کے لیے تو دعا یوں ہی شہزادی کی ہے. میں کہوں گا تو شاید گستاخی ہو جائے آپ کی شان میں کہ جسے شہزادی مان رہے ہیں وہ میری کیا اوقات ہے. میں اپنے لیے تو کبھی نہیں کہتا ہوں، چونکہ شہزادی کا میں نوکر ہوں تو وہ ہمارا خیال رکھیں گی. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. بات کو سن لیں، بات ہمارے ذہن سے نہ نکل جائے. وہاں پہ عبد کہہ کے بلایا. اچھا جب قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے جبریل کو روک دیا، پتہ ہی نہیں ہے کیا کہتا ہے. کعبہ قوسین ادنا، کعبہ قوسین سے بھی نزدیک ہوا. فاوہا ما اوہا، جو کہنا تھا کہہ دیا. یہ نہیں بتایا کیا کہا، رسول نے بھی نہیں بتایا، قرآن میں کہہ رہا فاوہا ما اوہا، جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. ابھی راز کو کھول نہیں رہا ہے، اسی لہجے میں اوہا ما اوہا، جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، جو مجھے پہنچانا تھا وہ میں نے پہنچا دیا. وہاں پر بھی رکتا ہے. اب غدیر کے چوراہے پر کیا کہتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک.
اے رسول وہ پہنچا دو جو تمہیں دے چکا ہوں. جو تمہیں دے چکا ہوں وہ پہنچا دو. اللہ کہتا کہاں دیا؟ جبریل کیا چیز دیا ہے؟ کہتا مجھے بھی نہیں پتا. اب یہ تلاش کرو کہ وہ کون سی گفتگو تھی جہاں جبریل شامل نہیں تھا. جہاں جبریل شامل نہیں تھا وہ معراج تھی. معراج پر کوئی سیر کرانے نہیں لے گیا تھا. بلایا ہے قرآن تجھے دوں گا، لیکن اگر ولایت چاہیے تو اوپر آ. میں نہیں چاہتا کہ جب میں علی کی ولایت تجھے دوں تو کوئی تیسرا موجود ہو، تاکہ بلا فصل کا منشا ظاہر ہو جائے. باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. تاکہ بلا فصل کا منشا ظاہر ہو جائے کہ جو اللہ علی کی ولایت دینے میں جبریل کی حاضری برداشت نہیں کرتا، ایرے غوروں کی دخالت کیا برداشت کرے گا؟ یا علی یا ایو رسول بلغ. رسول کہہ کے بلا رہا ہے. عبد کہہ دیتا، تاہا کہہ دیتا، یہ رسول کیوں کہہ رہا ہے؟ وہاں پہ کہتا عبد کو بلایا ہے، کہتا رسول پہنچا دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بات پہنچانی ہے، عہدے سے بلایا. وہاں بات کرنی تھی تو پیار سے بلایا. اگر یہاں عبد کہہ دیتا تو فیصلے میں شک ہوتا. رسول نے کہا ہے یا عبد نے کہا ہے؟ میں اس کی مثال دے کر واضح کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک باپ ہے، اس کا بیٹا ہے. باپ جج ہے، بیٹا وکیل ہے. جب یہ گھر میں رہیں گے تو کیا کہے گا؟ بیٹا باپ کو باپ کہے گا. ابا آپ کی کار لے جاؤں؟ جج صاحب نہیں کہے گا. توجہ فرمائیں، جج صاحب نہیں کہے گا، وہ وکیل صاحب نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس سے کہ پرسنل بات ہے. لیکن یہی جج جب جج کی کرسی پر بیٹھے گا اور بیٹا وکیل ہوگا، اب ابا نہیں کہے گا، جج صاحب کہے گا. اگر باپ کہہ دے تو جو فیصلہ ہے اس کی قیمت گر جائے گی. ذہن میں جائے گا کہ باپ نے فیصلہ کیا ہے یا جج نے کیا ہے. اللہ چاہتا تھا کہ رسالت کے منہ سے فیصلہ نکلے، لہذا عبد نہیں رسول کہہ کے بلایا ہے تاکہ شک نہ رہ جائے. رسول کی طرف سے فیصلہ ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. وہاں عبد کہا، یہاں رسول کہا. بلغ، تبلیغ کر دو. تبلیغ کے معنی ہم نے کل بتایا تھا، کل یا پرسوں، کہ بار بار کسی بات کی تکرار کو تبلیغ کہتے ہیں. بار بار کہو. اسی لیے علماء کہتے ہیں نماز کی تبلیغ کرو. کیوں؟ بار بار کہو تاکہ شیطان سوار نہ ہو. حرام کی تبلیغ بار بار اسے بتاؤ کہ حرام ہے تاکہ اس کو ذہن میں رہے. تبلیغ کرو. چونکہ لفظ تبلیغ آ گیا تھا، رسول نے کیا کیا؟ اب کوئی بلند جگہ بنانی تھی، کچھ نہیں ملا تو کجاووں کا ممبر بنا دیا. علی کو لے کے رسول بلند مقام پر کھڑے ہو گئے. ذرا آپ حساسیت دیکھیں موقع کی. بلند مقام پہ کھڑے ہو گئے. 1.25 لاکھ حاجی تھکے ہوئے آئے تھے. کہنے لگے کوئی سائے میں نہیں بیٹھے گا، کوئی اپنے سر پہ کوئی کپڑا نہیں رکھے گا. تم کہو گے نیند آ گئی تھی، سنا نہیں میں نے. اظہر حسین زیدی علی اللہ مقاموں کا بڑا حسین جملہ ہے کہ رسول نے ان کے سروں سے وہ جو رومال رکھتے تھے وہ بھی ہٹا لیا. کیوں؟ اس سے کہ جو علی کا چاہنے والا ہے ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرے گا، اور جو بغض رکھ رہا ہے وہ گرمی سے اور کھولے گا. میرے خیال سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ ہم آپ کہہ سکتے ہیں، وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، اندازن کہا جا رہا کہ 1.5 گھنٹے کا خطبہ دیا. ہم یہ پیام ان کے لیے ہے جو ہماری قوم میں شعور کے یتیم ہیں. یہ پیغام ان کے لیے ہے. غیر اگر کہتا ہے تو مجھے شکوہ نہیں ہوتا. جب اپنا یہ بات کرتا ہے کہ ممبر سے علی علی کیوں ہوگا، وہ شعور کے یتیم ہیں.
ان کے پاس شعور نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ رسول کھڑے ہو کے غدیر میں کیا کہہ رہے ہیں, تبلیغ کر دو. آخری خطبہ تھا. اس کے بعد رسول کو صرف مدینے والوں سے ملاقات کرنی تھی, ملاقات کسی سے نہیں ہونی تھی, چونکہ سارے دنیا سے مسلمان آئے تھے حج کرنے. رسول نے کہا تھا سب آئیں, اگر میری زیارت کرنا چاہتے, اس کے بعد مجھے وہ نہیں پائیں گے. سب کو بلایا تھا نا. اب حجاز کے بھی, یمن کے بھی, عراق کے بھی, ادھر کے بھی, ادھر کے بھی, حبش کے بھی, وہ چوراہا تھا, وہاں سے سب کو جدا ہونا تھا. تو رسول 1.5 گھنٹے کا خطبہ دے رہے تھے, تو کم سے کم اپنی خدمات کو تو جڑا دیتے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, کہہ دیتے دیکھو میں نے مکے میں اتنے زخم اٹھائے, مکہ میں نے چھوڑ دیا, اپنے آبا و اجداد کا وطن چھوڑا, پراپرٹی چھوڑی, اپنی بیوی کے سارے مال کو ہم نے اسلام پہ لٹا دیا, بھوکے رہے, شیب ابو طالب میں رہے, انصار کے پاس آئے تو یہاں سے مجھے جنگ کرنی پڑی, میں نے یہ جنگ کی, میں نے وہ زخم کیا. کہتے نا کم سے کم کہ آخری ملاقات ہے, اپنی امپورٹنس کو بیان کر دیں. کچھ نہیں کہا, کھڑے ہوتے ہی شروع کیا ہے. اول سے لے کے آخر تک سوائے علی کی گفتگو کچھ نہ کیا. سوائے علی کی گفتگو کے 1.5 گھنٹے کے خطبے میں جتنی احادیث رسول اللہ نے علی کی شان میں بیان کی تھی, بار بار ریپیٹ کر رہے تھے, بار بار ریپیٹ کر رہے تھے. ایک جملہ کہوں, غدیر میں رسول 1.5 گھنٹے تک علی علی کرتے رہے. جملے کی قیمت ہائے ہائے. بڑی حساس بات کہہ رہا ہوں, 1.5 گھنٹے تک کوئی بات نہیں کی ہے. جا کے دیکھیں 114 کتاب میں اس خطبے کو اہل سنت نے لکھا ہے, غدیر کا خطبہ, کہ شروع سے لے کر آخر تک جتنی بھی احادیث رسول نے علی کی شان میں بیان کی تھی, جتنی بھی آیت اللہ نے علی کی شان میں اتارا, تو اسے ریپیٹ کر رہے تھے. ریپیٹ کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں. 43 بار غدیر کے خطبے میں پوچھا ہے کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں. 3 بار میں لوگوں کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے, کیسے بے ضمیر تھے. 43 بار رسول نے پوچھا ہے. اور جس حدیث کی بار بار تکرار کی ہے, کیا بات ہے, اللہ اکبر, بار بار تکرار کی, وہ ایک حدیث تھی جس کو 13 سے 14 بار رسول نے ایک خطبے میں بیان کیا ہے. دیکھو میں موسیٰ ہوں, میری مثال موسیٰ جیسی, علی کی مثال ہارون جیسی. فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بات بار بار کیوں کر رہے تھے, میری مثال موسیٰ جیسی, علی کی مثال ہارون جیسی. علماء لکھتے ہیں اس کا مطلب جب رسول موسیٰ جیسے, علی ہارون جیسے, تو امتی میں کہیں نہ کہیں بنی اسرائیل ہوں گے. آئے ہائے, میں کیا کہہ گیا آپ سے, بنی اسرائیل ہوں گے. یہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے, رسول کو پتا تھا مدینے میں ہونے والا کیا ہے. اب ہم نے جب سورہ اعراف اٹھا کے دیکھا کہ آخر یہ مثال کیوں دے رہے ہیں رسول اللہ بار بار, کسی اور نبی سے مثال کیوں نہیں دے رہے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ جب رسول ہارون کو چھوڑ کے موسیٰ طور پہ چلے گئے تھے, سب سے پہلے ہارون کے خلاف بغاوت کس نے کیا. سورہ اعراف جا کے پڑھیں گے, سب سے پہلے کس نے بغاوت کیا, سامری نے. سامری رسول کا رشتہ دار بھی تھا موسیٰ کا. ہارون کو چھوڑ کے ہارون کے خلاف ماحول بنا گیا. اللہ کا تواضلہم السامری, ان کو سامری نے گمراہ کیا اور اس پر میری لعنت ہے. ارے آپ پہنچے نہیں. رسول کیا کرے, میری مثال موسیٰ جیسی, علی کی مثال ہارون جیسی. اس کا مطلب مدینے میں کہیں نہ کہیں سامری ہوں گے. سامری وہ ہے جو علی کے خلاف ماحول بنائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ازلہم السامری, نے سامری نے بہکایا ہے. اس کا مطلب سامری ہوں گے. سامری نے کیا کیا تھا, ہارون کو چھوڑا, ایک گوشالہ بنایا اور کہا یہ خدا ہے, انہیں چھوڑ دو. ہارون کہتے رہے, ہارون سے لڑنے کو تیار ہو گیا تھا. موسیٰ کا رشتہ دار, اللہ رشتہ داری کی بنا پہ چھوڑ دیتا نہیں, ہارون کے مقابلے پر آیا ہے, کبھی معاف نہ کروں گا. اس لئے کہ ایک اور ہارون آ رہا ہے, اگر یہاں معاف کیا تو انہیں مہلت مل جائے گی. جو ہارون کے مقابلے پر ہے اسے خدا لعنت کرتا ہے. آپ شیعوں کے چکر میں کیا پڑے ہیں. بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
میری مثال موسیٰ جیسی، علی کی مثال ہارون جیسی، تو قوم میں بنی اسرائیل تو ہوں گے نا، بنی اسرائیل تو ہوں گے نا۔ سامری تو مدینے میں ہوگا نا، رشتہ دار ہے موسیٰ کا لیکن سامری ہے، رشتہ داری کا تو کبھی اللہ نے خیال ہی نہیں کیا، رشتہ داری کا خیال نہیں کیا۔ رشتہ داری کا خیال کرتا تو رسول کے چچا کو معاف کر دیتا، نام لے کے جس پہ تبرہ کیا ہے وہ رسول کا چچا ہی ہے۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ شل ہو جائیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، تبرہ کر رہا ہے رسول کے چچا پر۔ چچا ہے، رشتہ داری ہے، چھوڑ دے، کہا رشتہ داری ملاک نہیں ہوتی، رشتہ داری ملاک ہوتی تو عربوں کو نہ جانے کتنا تحفہ دے دیتا۔ رشتہ داری ملاک نہیں، کردار ملاک ہے۔ اگر ایک اجمی نے کردار کو پیش کر دیا تو کہنا پڑا اجمی ضرور ہے لیکن میرے اہل بیت میں سے ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، اب اس کے بعد بس یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کبھی آپ کو خوف نہیں ہوگا۔ خطبہ دیا پورا، اور 43 بار پوچھنے کے بعد 44ویں بار علی کا ہاتھ اٹھایا اور کیا کہا، جس پر شیعہ کی رگ پھڑک جاتی ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ بابا دے بلند صلوات پڑھیں۔ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ ہے رسول کا اسٹیٹمنٹ، بیان۔ اس کے بعد دعا دے رہے ہیں، اللہم وال من والا، پروردگار اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ اللہ جانتا تھا علی کا دفاع کرنے والے کمزور ہوں گے، علی کے دفاع کرنے والوں کی پراپرٹی چھینی جائے گی، علی کے دفاع کرنے والوں کے لیے دنیا دشمن ہو جائے گی۔ دنیا دشمن ہو، اللہ تو دوست رکھ۔ میں کیا کہہ گیا، یہ دعا ہے، تو دوست رکھ، اللہم وال من والا۔ اے میرے اللہ، کون دعا کر رہا ہے؟ رسول۔ کسی امتی کی نہیں دعا ہے، رسول کی دعا ہے۔ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ اب اللہ کی دوستی چاہیے تو علی سے دوستی کرو۔ میں کیا کہہ گیا، میری دوستی فلاں صاحب سے، چیف منسٹر سے دوستی فلاں صاحب سے، تمہاری دوستی فلاں صاحب سے ہوتی رہے، ہماری دوستی اللہ سے ہے۔ کیوں ہے؟ چونکہ ہم علی سے دوستی رکھتے ہیں۔ اللہم وال من والا وعاد من عادا، اسے دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرے۔ یہ چھوٹی موٹی بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسے دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرے۔ 70,000 ممبرز علی کی دشمنی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور دشمن کا کیا خواب ہوتا ہے کہ دشمن کو مٹا دو۔ چونکہ علی سے دشمنی کی لہذا اللہ سے دشمنی ہوئی۔ دشمن نے مٹایا کہ نہیں؟ دشمن علی کو اللہ نے مٹایا کہ نہیں مٹایا؟ ایسا مٹایا، اگر آج کوئی بنی امیہ کا رشتہ دار ہوگا بھی تو نہیں کہے گا کہ میں رشتہ دار ہوں۔ اور علی کی نسل کو اتنا مستغنی بنایا، اتنا بابرکت بنایا کہ لوگ آج تمنا کرتے ہیں اس نسل میں داخل ہونے کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں۔ اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ، اللہ اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے۔ یا رسول اللہ، علی تو آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ کا مشکل کشا رہا ہے، اس کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، جو علی کا مشن آگے بڑھائے، جو علی کی فضیلتیں بیان کرے، جو علی کے کردار کو آگے بڑھائے، جو علی کی نفسیتوں کو آگے بڑھائے، اگر کوئی اس سے دشمنی کرے تو پروردگار تو مدد کر۔ علی علی کرتے رہو، اللہ خود مدد کرے گا۔ علی علی کرتے رہو، اللہ خود مدد کرے۔ کسی کی سازشوں سے ڈرتا میں اسی لیے نہیں ہوں چونکہ رسول کی دعا شامل ہے۔ تم علی علی کرتے رہو، اللہ تمہاری خود بخود مدد کرتا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، اللہ اسے ذلیل کر جو علی والوں کو ذلیل کرے۔ اور جو دو جملہ ہے بڑا عظیم ہے، مَرْحُومٌ مَنْ تَبِعَ،
خدا کی قسم اگر ولایت کا جوش نہ اٹھ جائے تو پھر مجلس کیا ہے؟ مرحوم من تبعا، یہ دعا ہے، پروردگار اس پہ رحمت کر جو علی کی اتباع کرے، جو علی کے پیچھے پیچھے چلے اس پہ رحمت کر، ملعون من ترکا، اور پروردگار اس پہ لعنت کر جو علی کو چھوڑ دے، ملعون من ترکا، ترکا کا لفظ ہے، پروردگار اس پہ لعنت کر جو ترک کر دے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں مانے، ترک کا لفظ کب آتا ہے؟ پہلے مانتا تھا بعد میں چھوڑ دیا، کسی صاحب سے بی بی کا جھگڑا، انہوں نے بی بی کو چھوڑ دیا، کیا ہے بھائی بی بی کو چھوڑ دیا، اگر کسی عورت سے شادی نہیں ہوئی تو کہتے نہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ میری شادی نہیں ہوئی، بی بی کو چھوڑنے کا پہلے بی بی تھی اب نہیں ہے، یہاں پہ کہتے ہیں ترک، میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو، یہ نہیں رسول نے کہا کہ جو علی کو نہ مانے، نہیں، جو علی کو چھوڑ دے اس پہ کیا کر؟ تو لعنت کر، ملعون ہے وہ جو علی کو چھوڑ دے، اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا سقیفہ میں، غدیر میں مانا ہے، سقیفہ میں چھوڑا ہے، جو چھوڑ دے اس پر رسول کہتا ہے تو لعنت کر، نہیں توجہ کیا آپ نے، تو لعنت کر، یہ دعا ہے، بس غدیر میں دو جملہ آیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ رسول کا بیان ہے، جو علی کو چھوڑ دے اس پہ لعنت کر، یہ رسول کی دعا ہے، جو بیان پہ شک کرے وہ کافر سے بدتر، جو دعا پہ شک کرے وہ عیسائی سے بدتر۔ کافر رسول نہیں مانتے تھے، سچا مانتے تھے، عیسائی رسول نہیں مانتے تھے، دعا قبول ہونے والا مانتے تھے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ملعون من ترکا، اب ہمیں منع کرتے ہیں کہ لعنت مت کرو، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، 114 کتاب میں اہل سنت کی لکھا ہوا ہے، جو علی کو چھوڑ دے وہ ملعون ہے، کس کی نگاہ میں؟ رسول کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں۔ تو ہم تو رسول سے سب کچھ مانتے ہیں، پہلی مجلس میں پڑھ چکا ہوں، ہمارا تو مذہبی رسول سے، جس پہ رسول لعنت کریں گے اسے ہم پہ لعنت کریں گے، جس پر رسول صلوات پڑھیں گے اس پہ ہم صلوات پڑھیں گے، ہم رسول کے علاوہ تو کسی کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ خبردار کوئی اس میدان سے باہر نہ جائے گا جب تک کہ لوگ علی کی ولایت جو اقرار کیا ہے بیعت نہ کر لیں۔ تھوڑا سا رسول اللہ رحم کر دیتے، کہتے بیعت کرتے جاؤ، حصہ لیتے جاؤ، جاتے جاؤ، کہتے آدھے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، ایک بھی جائے گا نہیں، سارے جتنے بھی جسے کہتے ہیں چیکنگ اسپاٹ ہیں اس میں سپاہی کھڑا کرو، چونکہ اس میں اکثریت تو فرارین کی تھی۔ اب چکر کے اب آپ دیکھیے اس کے بعد غدیر کے لیے ملتا ہے کہ لال رنگ کا خیمہ بنایا گیا، لال کپڑے کا خیمہ بنایا گیا، یہ لال رنگ جو خوشی کی علامت ہے یہ غدیر سے ہے، غدیر پسند نہیں ہے تو لال رنگ چھوڑ دو، صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر۔ اور ایک ایک سے بیعت کرائی، 3 دن رکا رہا مجمع، 3 دن میں بیعت کمپلیٹ ہوئی۔ رسول نے 3 دن کیوں روکا تھا؟ جانتے تھے منافقین ہیں، منافق کی ایک صفت جانتے کیا ہے؟ اچھائی کبھی نہیں بیان کرے گا، برائی ہمیشہ کرے گا۔ میں بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں، چاہے میں کتنی ہی اچھی مجلس کیوں نہ پڑھ لوں، منافق ہے تو کہے گا جی ہاں ٹھیک ہے، وہ بولے گا نہیں، لگتا ہے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، اور ایک جملہ اگر ہم نے جھٹکے سے کہیں کچھ کہہ دیا تو وہ مصیبت کھڑی کر دے گا، اسے کہتے ہیں منافق۔ رسول جب بھی علی کی مدح کرتے تھے لگتا تھے سنتے ہی نہیں ہیں، اور جہاں رسول کو ایسی بات کرتے تھے کیا کہا ہے، کیا کہا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ماذا قال آنفن، قرآن کی آیت ہے، ماذا قال آنفن، سورہ توبہ میں دیکھیے، ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے، ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے، میں تو کچھ ملے میٹیریل ملے فتنہ کرنے کے لیے، اسے منافق کہتے ہیں۔ توجہ فرمائے، رسول جانتے تھے سارے منافق ہیں، دبا جائیں گے، بات کو بتائیں گے نہیں اگر چھوڑ دیا تو 3 دن روکا کیوں تھا؟ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جب وہاں سے کوئی گھر سے نکلتا تھا تو اپنی فیملی میں کہتا دیکھو میاں میں 15 دن میں اس تاریخ کو واپس آ جاؤں گا، اگر 1 دن گزر جائے تو انتظار کرنا، 2 دن گزر جائے تو انتظار کرنا، تیسرے دن گزر جائے تو فاتحہ پڑھ دینا۔
میں بہت بڑی بات کہہ گیا آپ کے سامنے. یہ سارے جو غدیر نکلے تھے مدینے سے مکہ جانے کے لیے، سب نے کہا تھا 15 دن میں واپس آ جائیں گے. اگر 16ویں دن نہ آئے تو انتظار کرنا، 17ویں دن نہ آئے تو انتظار کرنا، 18ویں دن نہ آئے تو فاتحہ پڑھ دینا. رسول نے 3 دن نہیں پتا تھا کہ غدیر ہونے والا ہے. بات کو سمجھیے گا، میری بہت عظیم بات کہہ رہا ہوں. غدیر ہونے والا ہے. کیا کیا رسول نے؟ 3 دن روک دیا. اب جب روک دیا تو کسی شوہر کا، کسی زوجہ کا شوہر آنے والا تھا، کسی بہن کا بھائی آنے والا تھا، کسی ماں کا بیٹا آنے والا تھا. اب تمہارے آئے نہیں آئے، تمہارے آئے نہیں آئے، تمہارے آئے نہیں. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، طبیعت پریشان ہونے لگی. آج تو فون ہے، اگر آپ کہہ کے جائیے اپنی اہلیہ سے کہ میں جا رہا ہوں لنڈن اونٹاریو، کل 12 بجے آ جاؤں گا. اگر بہت صابرہ بی بی ہے تو 1 گھنٹہ انتظار کرے گی 1 بجے تک، ورنہ سامن بھائی کو پریشان کرنا شروع کر دیں گے. اگر صابرہ بی بی ہے تو 1-2 گھنٹہ انتظار کرے گی، فون کرے گی. اگر آپ نے فون کو سوئچ آف کر دیا، میری مثال کو مطلب سیریس لے لیجئے، اگر آپ نے فون کو سوئچ آف کر دیا اور بات نہ کی اور دروازے پر پہنچے، دروازہ کھلتے ہی پہلا سوال ہو کہاں رہ گئے تھے؟ دیر کے سبب کیا تھا؟ دیر کیوں ہو گئی؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ دیر کیوں ہو گئی؟ اب جب تک آپ ایکسپلین نہ کر لے گھر میں آنے نہیں دے گی، کھانا نہیں دے گی. 3 دن تک یہ مجمع انتظار مدینے میں کرتا رہا، کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے. اب جو 3 دن کے بعد، یہ غدیر کے بعد مجمع پہنچا، کسی بیوی کو اس کا شوہر ملا، کسی بہن کو اس کا بھائی ملا، کسی ماں کو اس کا بیٹا ملا. کہاں رہ گئے تھے؟ میں کیا کہہ گیا؟ غدیر میں روکے گئے تھے. کیوں روکے گئے تھے؟ رسول نے روکا تھا. کیوں روکا تھا؟ علی کو مولا بنایا ہے. رسول کے آنے سے پہلے علی کی ولایت کا اعلان گھر گھر میں ہو گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اس طرح سے رسول کی ناز برداری کی، اس طرح رسول کے ذریعے میسج پہنچایا ہے. اور اگر کسی نے بھی رسول کی خدمت کی ہے، جو رسول کے مقابلے پر آیا، اسے لعنتی. جس نے خدمت کی ہے، ایک بات اور کہہ لوں، میرے پاس ابھی جو چکے 10 منٹ اور ہے، ایک بات اور کہہ کے آپ کی زحمت تمام کر دیتا ہوں. انشاءاللہ کل سے پھر کوئی نئے ٹاپک پر آپ سے بات کریں گے. رسول تو چھوڑیے، اگر رسول کی کسی نے مدد کی ہے رسالت کے عنوان سے، اللہ نے اسے بھی عظیم اجر دیا ہے. دنیا کی ذرا ناانصافیاں دیکھیے. رسول اللہ کرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں کس نے سنا ہی نہیں. ہاں بہت ابو طالب بہت اچھے تھے، بہت نیک تھے، بہت کام کیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا تھا لہذا مسلمان نہیں تھے. توجہ فرمائیں. حافظ کفایت حسین صاحب ایک جملہ کہتے ہیں، سن لیجئے اور سوچئے گا جا کے. بہت بڑا فلسفی تھا. ان کی کتابیں پڑھیں، سمجھ نہیں آئے گی آج کے چھوٹے موٹے مولویوں کو. یہ ڈرائیو تھرو جو مولوی ٹہل رہے ہیں نا یہاں، انہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ حافظ صاحب نے لکھا کیا ہے. خدا کی قسم اس طرح سے انحطاط علم آ گیا، انہیں پتہ بھی نہیں کہ لکھا کیا ہے اس میں. وہ کہتے ہیں کہ میں تاریخ میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا اور تھکتے تھکتے تھک گیا. جملہ سنیں نا، تھکتے تھکتے تھک گیا. 2 چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں 40 سال سے اب تک. ایک ابو طالب کا کفر سمجھ میں نہیں آیا، دوسرے ابو سفیان کا اسلام سمجھ میں نہیں آیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ان کی ایک دلیل سنا دیتا ہوں. میں نے تو ان کو دیکھا نہیں، ان کا زمانہ نہیں دیکھا، لیکن میرے بڑے محبوب خطیب ہیں. خدا کی قسم اگر ان کی باتیں پڑھنے لگوں تو آپ کہیں گے زمین پہ نہیں آسمان پہ بیٹھے ہیں آپ. ایسے ایسے دنیا نے، ایسے ایسے تحفے خداوند عالم نے ہماری آپ کی زمین پر دیا ہے جسے ہمیں نے قدر نہیں کی. قدر کرتے تو نہ جانے کہاں ہوتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سستے میں مال مل جائے بس خرید لو. سب چائنا کا مال ہے خریدو. تو یہاں بھی چائنا کا مال شروع ہو گیا ہے. ایسے ایسے مولوی بنے ہوئے کہ جو مولوی کا میم نہیں جانتے.
توجہ فرمانا ہے، ممبر جو ہے عزیزان محترم توضیح مسائل بیان کرنے کی جگہ تھوڑی ہے. توضیح مسائل میں لکھا ہے یہ آپ پر واجب ہے کہ آپ وہ ضروری مسائل کو یاد کریں. مولوی پر واجب نہیں ہے، باپ پر واجب ہے کہ بیٹے کو قرآن پڑھائے. یہ مجلس کیا ہے؟ مجلس یہ ہے دلیل متکلمین کی بحث کرنا. علی کو مولا کیوں مانتے ہو؟ علی کو بلا فصل خلیفہ کیوں مانتے ہو؟ رسول کو رسول کیوں مانتے ہو؟ قرآن میں اہل بیت کا تذکرہ کیسے ہے؟ موسیٰ سے علی افضل کیوں ہے؟ انبیاء سے افضل علی کیوں ہے؟ یہ کلام کی بحث ہے تاکہ کل جاؤ کہیں بحث کرنے تو تمہارے پاس اتنا میٹر ہو کہ تم شرمندہ نہ ہو جاؤ. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. اور آج کل تو بی بی سی لندن کی خبریں دی جاتی بیٹھ کر. بی بی سی لندن کی خبریں ہیں ممبر سے پڑھی جاتی. یہ یہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا. نہیں، بڑے کلیجے میں درد ہے. اپنی قوم کا درد نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کا درد ہے. تو یہ جب حال ہوگا تو ظاہر سی بات ہے حافظ کفایت حسین جیسے خطیبوں کو نوازا تھوڑی جائے گا. عجیب بات کہی ہے کہ ہمیں تھکتے تھکتے تھک گیا، پڑھتے پڑھتے تھک گیا، مجھے یہ سمجھ نہ آیا. مجھے دو چیز سمجھ نہ آئی. ابو طالب کا کفر سمجھ میں نہیں آیا، ابو سفیان کا اسلام سمجھ میں نہیں آیا. نہیں لڑے تھے، ہاں انہوں نے جنگیں کی تھیں، ہاں ٹھیک ہے ان کی بیوی نے حمزہ کو مارا تھا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن کلمہ تو پڑھ لیا لہذا مسلمان ہو گئے. ہاں سب رسول کے سب چچا نے سب نے کیا، سب کچھ کیا، سب حفاظت کی، مانتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا. کان میں کہتے رہے چچا کلمہ پڑھ لو. کان کی خبر مسلمانوں کے کان تک پہنچ گئی. بھائی دیکھیں نا ذرا زیادتی دیکھیں، کان کی یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے. کان کی خبر مسلمانوں کے کان تک پہنچ گئی، غدیر کے چوراہے کی خبر نہیں پہنچی. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آخری بات سن لیں. حافظ کفایت حسین کہتے ہیں کلمہ مسلمان، یہ کہتے ہیں کلمہ ابو طالب نے نہیں پڑھا تھا. میں نے کہا کسی مسلمان سے پوچھو آپ کے یہاں فنکشن کیا کیا ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے؟ چھٹے دن، اگر لڑکا ہے تو ختنہ، برتھ ڈے. کسی مسلمان کے گھر میں کلمہ پڑھائی کی رسم ہوتی ہے؟ بھئی اتنی بات بڑی میں کہہ گیا آپ کے سامنے، برف باہر گر رہی ہے. کسی مسلمان کے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹا 15 سال کا ہونے والا ہے، لاؤ کلمہ پڑھا دیں کہ مسلمان ہو جائے؟ اگر کسی حافظ اور مولوی کے گھر کا لڑکا ہے، کہیں گے مولوی صاحب آپ کے بچے نے 15 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. تو مسلمان کیسے ہے؟ آپ تو کہتے کلمہ نہ پڑھے تو مسلمان نہیں. تو کیا کہیں گے؟ کمال ہے، مولوی گھر میں رہنے والا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم مسلمان ہو کر گھر میں بچہ پیدا ہو تو تمہیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کی آغوش میں اسلام پل رہا ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کہتے کلمہ معیار ایمان نہیں ہے. چیلنج ہے، کلمہ معیار ایمان نہیں ہے. دعائیں سنیے اور التماس سے دعا. کلمہ پڑھنا کوئی معیار ایمان نہیں ہے. اللہ دو مثالیں دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح و لوط. اللہ آئیڈیل قرار دیتا ہے کافرین کے لیے. کس کو؟ نوح کی بیوی کو اور لوط کی بیوی کو. نہیں آپ تھک تو نہیں گئے؟ آپ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ایسی صلوات پڑھیں کہ میں بات کہوں آپ کے سامنے. جو 40-50 منٹ آپ تک پہنچاتے ہیں، نہ جانے میری کتنا خون جگر ہے. یہ آپ کو سیکنڈوں ملتا ہے. بس آپ سے دعا کے طلبگار ہیں، اور جب سنا کریں تو اپریشیٹ کریں، لگے کہ ہاں ہم اپنوں میں بات کر رہے ہیں، غیروں میں نہیں کر رہے ہیں. ذاکرین کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ اپنوں میں بات ہو رہی نا، جیسے میں ہوں ویسے آپ ہیں. یہ شرف ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. نہ ہمیں سماعت کا شرف ہے، نہ آپ کو خطابت کا شرف ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگر میں خطیب ہوں تو آپ سامع، میں سامع نہیں ہوں، آپ خطیب نہیں ہیں، تو شرف برابر ہو گیا نا. تو لگے کہ میں اپنوں میں پڑھ رہا ہوں.
مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور دعا دیں. بڑی عجیب بات ہے, کلمہ معیار ایمان نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے ضرب اللہ مثل الذین کفروا. قرآن کی آیت ہے, کسی مولوی کا قول نہیں ہے. اللہ آئیڈیل قرار دیتا ہے کافرین کے لیے امرات نوح و لوط, نوح کی بیوی کو اور لوط کی بیوی کو. مسلمانوں سے پوچھئے نوح اور لوط نے کسی کافرہ سے شادی کیا ہوگا؟ کسی کافرہ سے شادی کیا ہوگا؟ نہیں. سوال ہے نا, کلمہ تو پڑھا ہوگا نا, مسلمان تو ہوئی ہوں گی نا, کلمہ پڑھ کے گھر میں آئی ہوں گی نا. مولوی پنڈت سے نکاح نہیں کرے گا تو نبی کرے گا. کلمہ تو پڑھا ہوگا نا, کلمہ پڑھ کے ہے نبی کی بیوی. زوجیت سے اللہ خارج نہیں کر رہا ہے. میں کاش میری بات تک پہنچے. زوجیت سے اللہ خارج نہیں کر رہا. امرات نوح یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ آئیڈیل قرار دیتے ہیں کافرین کے لیے اس کو جو نوح کی بیوی تھی. نہیں ہے نبی کی بیوی. امرات نوح رشتے کو بتا رہا ہے. رشتہ نبی سے ٹوٹا نہیں ہے, لیکن ہے کافر کے لیے آئیڈیل. میں کیا کہہ گیا, رشتہ نبی سے ٹوٹا نہیں ہے. امرات نوح نوح کی بیوی, امرات لوط لوط کی بیوی. اے پروردگار انہوں نے کیا کیا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کافرین کے لیے آئیڈیل ہے. کانتا خانتہما, دونوں نے خیانت کیا تھا. خیانت سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں. خیانت سے کیا مراد ہے؟ ایک نے اللہ اکبر بی بی ہونے کے بعد نوح کی برائی کر دی. نوح کی برائی کر دی. ایک شخص آیا, اس نے کہا نوح سے مجھے ملنا ہے. کیوں ملنا ہے؟ بارش کروانا ہے. کہتی ہے وہ کس کام کا نبی ہے؟ وہ کس کام کا نبی ہے؟ وہ اپنے یہاں بارش نہیں کر رہا تھا, تمہارے یہاں بارش کیا کرائے گا؟ صرف اس بات پر کافرین کے لیے آئیڈیل بنا دیا. لوط کی بیوی نے کیا کیا؟ گھر کی بات باہر بتا دی. نبی کی بیوی اگر گھر کی بات باہر بتا دے وہ کافر کے لیے آئیڈیل ہو جائے, اور جو گھر والوں کے مقابلے پر آ جائے ضرب اللہ مثل الذین کفروا. دوسری آیت سنیے گا تو نورانی ہو جائے گی طبیعت آپ کی. ضرب اللہ مثل الذین کفروا. اللہ کافرین کے لیے آئیڈیل قرار دیتا ہے. کس کو؟ نوح کی بیوی کو, امی جان ہیں. لوط کی بیوی کو, امی جان ہیں. بڑا درد ہے امی جان سے. قرآن سے آیت نکالو. نوح کی بیوی کافر کے لیے آئیڈیل, نبی کی بیوی ہے. رشتے پر اللہ نے دھیان نہیں دیا ہے. رشتہ داریوں پہ نہ جاؤ, کردار پہ جاؤ. آئے آئے. اب دوسری آیت آتی ہے ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرات فرعون. اللہ مومنین کے لیے آئیڈیل قرار دیتا ہے. کس کو؟ فرعون کی بیوی کو. ہے کافر کی بیوی. ہے کافر کی بیوی. آئیڈیل مومنین کے لیے. اگر کلمہ پڑھتی تو فرعون قتل کر دیتا. اگر اظہار کر دیتی کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے, تجھے خدا نہ مانا, تو فرعون قتل کر دیتا. کلمہ بھی نہیں پڑھا. مومنین کے لیے آئیڈیل بن گئی. ہے کافر کی بیوی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اے پروردگار, کافر کی بیوی ہونے کے باوجود نبی کے لیے اور لوگوں کے لیے آئیڈیل کیسے بنی؟ تو اللہ کہتا ہے جب اس نے موسیٰ کو اٹھایا تو اس کی محبت اس کے دل میں چلی گئی. ارے جو موسیٰ سے محبت کرے وہ تو مومنین کے لیے آئیڈیل ہو جائے. جو فخر موسیٰ کو آغوش میں پالے.
جو فخر موسیٰ کو پالے. جا کے سورہ طٰہٰ پڑھیں, جا کے سورہ اعراف پڑھیں. تھا خدا بیوی کو لے کے دریا نیل کے کنارے بیٹھا ہے, کہتا ہے کوئی بچہ نہیں ہے میرے, خدا ہے, قدرت رکھتا ہے, کیا خدا کا کرشمہ ہے. اتنے میں وہ تابوت دکھا جو موسیٰ والا تھا. قرآن کیوں واقعہ بیان کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں, تابوت دکھا, تابوت جیسے فرعون کے سامنے آیا, دریا نیل کے بیچ سے کنارے آیا. فرعون نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہا کچھ تابوت لگ رہا ہے. اپنی کنیزوں کو بھیجا, کنیز آگے بڑھتی تھی, تابوت پیچھے ہٹ جاتا تھا. بہت عظیم بات میں قرآن کی کر رہا ہوں, یہ تاریخ نہیں قرآن ہے. یہ تابوت پیچھے ہٹ جاتا تھا, کنیزیں غلام تھک گئے, فرعون آگے بڑھا, تابوت پیچھے ہٹ گیا, فرعون بھی تھک گیا. جو بنے ہوئے خدا کو تھکا دے اس کا نام نبی ہے. میں کیا کہہ گیا؟ اب جو جناب آسیہ بڑھی, جملہ سن لیجئے گا, تو اللہ کہتا ہے تابوت آسیہ کی آغوش میں آ گیا. قرآن بتا رہا ہے کافروں کی قسمت میں تابوت اٹھانا نہیں ہے. قرآن تابوت کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ تابوت آسیہ کی آغوش میں آ گیا, چونکہ آسیہ مومنین کے لیے آئیڈیل تھی, لہذا تابوت آ گیا. یہ کافر تھے, تابوت نہیں آیا. دوسری وجہ کیا تھی؟ تابوت میں موسیٰ تھے, جیسی کافر کھولتے صندوق آگے رکھ گیا, اب کھولو, کھلتا ہی نہیں. فرعون بھی طاقت ہے, پھر آج تم ہی کھولو, جیسے کھولا صندوق کھل گیا. بچے کو دیکھ کے آسیہ نے آغوش میں اٹھا لیا. یہ تابوت کھلا کیوں نہیں؟ بس یہیں پر آخری بات کہہ رہا ہوں, فیصلہ ہے. کھلا کیوں نہیں؟ اللہ جانتا تھا تابوت کھلے گا, موسیٰ کافرہ کی آغوش میں جائے گا. میں بات کہہ گیا آپ سے, اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ موسیٰ جیسا نبی چند لمحوں کے لیے کسی کافر کی آغوش میں جائے, اس لیے تابوت نہیں کھلا. موسیٰ کے لیے اتنی احتیاط, جو فخر موسیٰ ہے کیا کسی کافر کی آغوش میں پالا جائے گا؟ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اللہ نے احترام کیا ہے ان کا بھی جو رسول کے لیے مخلص رہے. زمانہ 40 سال کے بعد مسلمان ہونے والے اور ایمرجنسی میں اسلام قبول کرنے والوں کی تو بڑی مدد کر رہا ہے, جس نے رسول کو اپنے آغوش میں پالا. جو رسالت سے پہلے 10 سال کی عمر میں جب یہ ہوا کہ یہ بچہ ابو طالب کو پریشان کیا لوگوں نے, اپنے سارے غلام کو خنجر کے ساتھ بھیج کے کہا تھا ابو لہب سے, اگر میرے بچے کو کچھ کرو گے تو دیکھو تمہارے سر پہ ہم نے غلام کھڑے کر دیے. اور جملہ کہا تھا الم تعلم ان محمد نبی وکتب, توجہ فرمائیں, پھر انجیل و تورات, تم نہیں جانتے ہو کہ یہ محمد نبی ہے اور یہ بات انجیل و تورات میں لکھی ہے. یہ اہل سنت کی 50 کتاب میں آپ کو ابو طالب کا جملہ مل جائے گا. الم تعلم ان محمد نبی, یہ کب کہہ رہے ہیں؟ نبی کی رسالت کے اعلان سے پہلے. بھئی یہی تو مسلمانوں کی زیادتیاں ہیں جسے ہمیں اور آپ کو اجاگر کرنا چاہیے کہ تم 40 سال کے بعد اسلام قبول کرو, اول مسلمین بننے کی خواہش رکھو, اور جو نبی کی رسالت سے پہلے محمد کو نبی کہہ رہا ہے وہ کافر ہے. کلمہ نہیں پڑھا تو کافر ہے, مذہب نہیں گئے تماشا ہو گیا. نہیں, جس کے آغوش میں اسلام پلتا ہو, جس کی آغوش میں رسالت پلتی ہو, جس کی آغوش میں امامت پلتی ہو, جس کی آغوش میں مشکل کشا پلتا ہو, نہ پال کے بڑا کرتا تو نہ جانے کتنے زمینداروں کو کافر مار دیتے. ایک جملہ کہہ دوں, یہ تاریخ کے جتنے وڈیرے تھے نا, یہ علی کی وجہ سے بچ گئے. احسان مانے ابو طالب کے لال کا, ورنہ احد میں ہی صفایا ہو گیا تھا.
اور یہی وجہ ہے، یہی حسد ہے۔ اہل بیت نے ہمیشہ کہا ہمیں کیوں مارا گیا ہے، ہم پہ کیوں ظلم ہوا ہے؟ حسد کی بنا پہ، حسد کی بنا پہ۔ کمال دوسرے میں دیکھنے کی برداشت کی طاقت نہیں، چونکہ دل مریض ہو چکا ہے۔ حسد مریض کو کہتے ہیں، مرض ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر کسی میں حسد ہو جائے، بغض علی کی بنا پر، علی کے بغض میں مارا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی تبرہ پڑھنے سے شیعہ مارے جاتے ہیں۔ تبرہ پڑھنے سے کوئی مارا نہیں جاتا، مارے جا رہے ہیں آپ علی سے محبت رکھتے ہیں۔ علی سے محبت کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ چلے پاکستان میں کہیں کسی علاقے میں پڑھ دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو کوئی عالم، ان کو آج تک کسی مرجع کا فتویٰ تک نہیں آیا کہ فلاں لوگ کافر ہیں۔ جو ہمیں کافر کہہ رہے ہیں ہم انہیں پلٹ کے کافر نہیں کہتے، یہ ہماری شرافت ہے۔ ہم کبھی کافر نہیں کہتے، کوئی مرجع کافر نہیں کہتا، مسلمان مسلمان ہے، کافر وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ وہ تبرہ نہیں ہے، شیعہ کو کافر کہنا تبرہ نہیں ہے۔ ہم کر دے تو کہتے آپ تبرہ کیوں کرتے ہیں، شیعہ مارے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ شعور کے یتیم لوگ ہیں، یہ شعور کے یتیم لوگ ہیں، یتیم شعور ہیں یہ، کہ شیعہ تبرہ کینیڈا میں ہوتا ہے، شیعہ پاکستان میں مارے جاتے ہیں۔ کمال ہے صاحب، عراق میں کیوں مارے جا رہے ہیں، سیریا میں کیا ہو رہا ہے؟ آیت اللہ سستانی موجود ہیں، مرجع موجود ہے عراق میں، شیعہ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ پاکستان سے زیادہ تعداد عراق کی ہے، 5000 کا ریشو اس مہینے کا ہے۔ تبرہ کر رہے ہیں، 5000 شیعہ مارے گئے ہیں پچھلے ایک مہینے میں، تبرہ کر رہے ہیں شیعہ۔ علی کی محبت مارے جا رہے ہیں۔ آپ شیعہ ہو، شیعہ سمجھ کے مارتے ہیں، تبرہی سمجھ کے نہیں مارتے۔ اور تبرہ ہماری شان ہے، ہم نے دار پہ تبرہ کیا ہے۔ ہم تو پردہ ہٹائیں گے باطل کے نقاب سے، چاہے مار دیے جائیں، یہ میرا مشن ہے۔ ورنہ اس طرح سے قربانیاں کربلا کے لوگ نہیں، کربلا والے کیوں شہید ہو گئے؟ امام حسین پہ جان کیوں قربان کرتی؟ نہیں، مل لیتے، جا کے اتحاد کر لیتے، جا کے کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھیے، بیعت ویت کی بات ہوگی، جنگ تو ختم کرو۔ ایک نے بھی کہا امام حسین سے کہ اتحاد کر لیجئے۔ اصول پر اتحاد نہیں ہوتا، انسانیت پر ہوتا ہے۔ اصول مذہب پر اتحاد نہیں ہوتا، انسانیت کی بنا پہ اتحاد ہوتا ہے۔ اور جب حر انسان بن کر آیا ہے، گلے حسین لگایا کہ نہیں لگایا؟ جس پر جناب عباس نے تلوار کھینچی تھی اور کہا تھا کہ اگر مجال ہے تو یہ خط میں کھینچ کے جا رہا ہوں، میرا حسین بلا رہا ہے، اگر مجال ہے تو اس خط کو پار کر دے۔ حر سے ہی تو کہا تھا، حر سے ہی تو کہا تھا کہ ہاتھ کٹ جائیں گے لیکن زینب کے خیموں کی تنابوں کو نہیں کھولیں گے۔ حر تو ہی سامنے کھڑا تھا، اس وقت سمجھوتا نہیں کیا۔ لیکن جب حر اصول سے ہٹ کر انسان بن کر آیا، اسے حسین نے گلے لگا لیا۔ کیا پیغام دیا؟ اصول پر اتحاد نہیں ہے، اگر کوئی انسان بن کر آ رہا ہے تو انسانیت کی بنا پر اتحاد ہے۔ اس طرح سے سادات کو قتل کیا گیا۔ آج معصوم قم کی شہادت ہے اور ان کا تابوت اٹھے گا۔ آپ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ جو بھی کچھ ہمیں علم ملا ہے ان کے دروازے پر ملا، ان کے دروازے پر ملا۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 36 بیٹے بیٹیاں، 18 بیٹی 18 بیٹا۔ میں نے سنا ہے ایک دو لوگوں سے کہ اب عجیب عجیب باتیں نکلیں کہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں۔ یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے؟ امام کے گھر کی لڑکیاں کنواری رہ جائیں گی؟ ہو سکتا ہے؟ نکاح پر اتنی تاکید رسول نے کیا ہے، ایسا ممکن ہے کہ امام کے گھر میں سنت رسول پہ عمل نہ ہو؟ ہمیں نہیں پتا ہے کہ شادیاں کہاں ہوئی ہیں، کوئی ایسا دلیل نہیں ملتی۔ ان میں 2 بچے، بیٹے میں امام رضا اور بیٹی میں معصومہ۔ چونکہ قم میں ان کا انتقال ہوا، اس کو کہتے ہیں معصومہ قم۔ معصومہ ان کا نام تھا، معصومہ قم بعد میں لگا ہے جب قم آئی ہیں۔ اور جب 8ویں امام چلے ہیں تو اپنے بہن بھائی کو روک دیا تھا، اور جب طوس پہنچے ہیں اور زہر دیا گیا تو یہی کہا تھا، ابا سلط معصومہ کو خبر نہ کرنا، میری بہن میری شہادت کو سن کے برداشت نہیں کر سکتی۔
मासूमा को खबर न करना। और जब चली हैं मासूम कुम मदीना से और कुम पहुंची हैं, उस वक्त 8वें इमाम की शहादत वाक़ हो चुकी थी। कुम मरकज़ तशय्यो था। पूछा ये काले झंडे क्यों लगे हैं, ये काले झंडे क्यों लगे हैं? ख्वाजा अबा सल्त ने मना किया था। शिया खामोशी से बैठ गए, रोने लगे, बताओ ये काले झंडे क्यों लगे हैं? कहा शहजादी आप इतना इसरार कर रही हैं तो बताया दिया जाता है, आपके भाई को जहर दे दिया गया। बस ये सुनना था कि मासूम कुम 12 साल की 13 साल की उम्र थी, इतना रोई कि कुम में उनकी वफात वाक़ हो गई। भाई को जहर देते देखा नहीं था, लेकिन सलाम एक और बहन पर, सलाम एक और बहन पर। अल्लाह अकबर। मासूम कुम के लिए आयतुल उलमा रशीद नजफी कहते थे कि मासूम कुम को शहजादी ज़ैनब की बेकसी बहुत पसंद है, वो मुसीबत पढ़ा करें। बहुत बार बीबी ने इशारा भी किया है, बीबी ने कहा वो मुसीबत पढ़ा करें, बस एक जुमला सुन लें और उसके बाद आपकी ज़हमत को तमाम कर देता हूँ। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी तो एक बहन थी ना, लेकिन हाय कोई बहन ऐसा मंजर न देखे। जब करबला में शोर उठने लगा और ज़ैनब ने देखा कि मेरे भाई की कोई खबर नहीं है, खैमे से बाहर निकली और अल्लाह से कहा परवरदिगार मेरे भाई को दिखा दे। लिखा है कि जमीन अल्लाह ने बुलंद कर दिया। उधर हुसैन कहते थे परवरदिगार मुझे बहन देखने न पाए। करबला में कोई पहाड़ी इलाका नहीं है जो नशेब व फराज हो। उधर हुसैन कहते थे अल्लाह जमीन को नीचे कर देता था, इधर ज़ैनब कहती थी अल्लाह जमीन को ऊंचा कर देता था। बहन का भी ख्याल, भाई का भी ख्याल, लेकिन कैसे सब्र होता, कैसे इम्तिहान की आखिरी मंजिल पर पहुंचती। यहां तक कि ज़ैनब ने देख लिया। क्या देखा? खुदा किसी बहन को यह मंजर न दिखाए। मासूम कुम आपकी मोहब्बत के मैं सदक़े, आपकी मोहब्बत के मैं निसार, भाई की खबर सुनी थी। जरा ज़ैनब को देखिए, अब जो देखा तो शिम्र के हाथों में खंजर है। अल्लाह अकबर। इमाम कहते हैं ज़ैनब ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। 70 कदम के फासले से देखा है, 70 कदम के फासले दे देखा, आवाज दिया है शिम्र रुक जा, मैं अपने भाई को पानी पिला लूं। ऐ उमर साथ, ये रसूल का नवासा है। बार बार ज़ैनब आवाज देती रही, लेकिन कोई कुछ न कहता है। जब ज़ैनब ने देखा हुसैन कत्ल हो जाएगा, रुख किया मदीने की तरफ। सल्लल्लाहु अलैहि या मलिक अस्समा, ऐ मेरे नाना तुझ पर मेरा सलाम हो। हाजा हुसैन मुरम्मल बिद्दमा, ए नाना ये तेरा हुसैन है जो खून में गलता है। जज़ाकुम रब्बुकुम। हुसैन का सरनों के नेज़ा पर ज़ैनब ने देखा। उसके बाद बेकसी क्या है, एक खैमे से दूसरे खैमे में। पहले अशकिया ने चादर छीनी है, फिर खैमों में आग लगाई है। ज़ैनब अपने हिजाब के लिए एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में। जब सारे खैमे जल गए तो ज़ैनब ने क्या कहा था, यही जुमला कयामत तक रोलाएगा। ए बेटा सैयद सज्जाद, सारे खैमों में आग लग चुकी है, तुम्हें मामे वक्त हो, इतना बताओ कि खैमे में जल के मर जाए या बेपर्दा बाहर चले आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पुपी अम्मा बाहर निकल जाइए। तीसरी मुसीबत सुन लीजिए। जब जनाब ज़ैनब जिंदान से रुखसत होकर करबला में आई है, आज एक बहन का ताबूत उठेगा, लेकिन एक बहन भाई के पास आई, कहा बेटा मुझे हुसैन की कब्र पे ले चलो। अब ज़ैनब हुसैन की कब्र पे पहुंची, 3 जुमला कहा है। कयामत का जुमला का पहला जुमला कहा भैया ज़ैनब आई है। बस आखिरी जुमले सुन लीजिए, भैया ज़ैनब आई है। फिर कहा भैया ज़ैनब आई है। जब रोना शुरू किया, चौथे इमाम ने पूछा पुबीमा क्या बात है? कहा बेटा तुम समझ नहीं सकते हो, हम जब भी हुसैन के पास आते थे, हुसैन कुर्सी से खड़े होते थे, मेरे हाथों का बोसा लेते थे। आज मैं कह रही हूं भैया ज़ैनब आई है, भैया ज़ैनब आई है। दूसरा जुमला कहा है भैया अफसोस इस बात का है कि जिंदा आई है। तीसरा जुमला का भैया सकीना को खो के आई है, भैया तेरी बच्ची को खो के आई है, भैया मुझ पे बड़े मजालिम हो गए। कब्र हुसैन कांपने लगी। ए ज़ैनब
मातम हुसैन। جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ بندھوا کے رسن ہاتھوں میں اور خطبے سناتے گھر بار لٹا کے گھر بار لٹا کے گھر بار لٹا کے دیوار بڑے کفر کے ڈھائی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ جس شہر میں شہزادیاں کی طرح رہی تھی، نازوں سے پلی تھی، نازوں سے پلی تھی، نازوں سے پلی تھی، سر ننگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ جو حجرے پہ در میں رہے ہر وقت پریشان، سوئی نہیں ایک آن، سوئی نہیں ایک آن، سوئی نہیں ایک آن، اس بچی کو زندہ میں سلا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں گھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ ڈھارس تھی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے
دل پھٹتا ہے غم سے، دل پھٹتا ہے غم سے، دل پھٹتا ہے دل سے، ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ، 6 ماہ کے اصغر کو بھی جھولے کے بجائے دکھ درد چھپائے، دکھ درد چھپائے، دکھ درد چھپائے، آغوش میں تربات کے صلح آئی ہے زینب شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ، تھے اون و محمد جو میری آنکھوں کے تارے، ماموں کے دلارے، ماموں کے دلارے، ماموں کے دلارے، قربان انہیں بھائی پر کر آئی ہے زینب شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ، تھا اکبر ناشاد جو اس گھر کا اجالا، وہ گیسوں والا، وہ گیسوں والا، وہ گیسوں والا، مرقد میں اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ، پانی جو پیے اہل وطن پیاس نہ بھولے، منہ اشکوں سے دھولے، منہ اشکوں سے دھولے، منہ اشکوں سے دھولے، کہنے کو یہ بھائی کا پیام آئی ہے زینب شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ، منظر وہ بھلا سکتی نہیں تا دم آخر، ہے کہنے سے قاصر، ہے کہنے سے قاصر، ہے کہنے سے قاصر، جو شام کے دربار میں دیکھائی ہے زینب شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ، کس وقت خدا جان قدم نکلے تھے گھر سے، چادر چھینی سر سے، چادر چھینی سر سے، چادر چھینی سر سے، اب تک نہ مصائب سے نکل پائی ہے زینب شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر
شبیر پہ اب روئے گا تا حشر زمانہ، ہے غم کا فسانہ، ہے غم کا فسانہ، ہے غم کا فسانہ۔ مجلس کی بنا شام میں ڈالائی ہے زینب شہر مدینہ، جنگل میں برے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ۔ رہ جائے گا اختر افق غم پہ تیرا نام، کیا خوب ہے انعام، کیا خوب ہے انعام، کیا خوب ہے انعام۔ نوحہ تیرا سننے کے لیے آئی ہے زینب شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ۔ عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ۔ متوجہ زیارہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، سلطان أبو الحسن علي بن موسى أيها الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، الأمان 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 من فتنة الزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك۔ السلام عليك ورحمة الله وبركاته۔